میں نے اس کے قریب ہو کر ہلکے سے اس کے گال کو چوما۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر اس نے میرے ہونٹوں کو بہت نرمی نرمی سے چوما، ایک مختصر مگر گہرا بوسہ۔ اس کے بعد آہستہ سے پیٹ کے اوپر۔ السلام علیکم دوستو، کہانی شادی میں آیا خوبصورت لڑکا پارٹ 2۔ اس رات کے بعد جیسے میری دنیا کی رفتار بدل گئی تھی، ہر لمحہ اس کے نام سے جڑا محسوس ہوتا تھا، جیسے دل کی دھڑکنیں بھی اب اس کی آواز کی عادی ہو چکی ہوں۔ میں ہال کے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ روشنیوں کی چمک دمک ہو چکی تھی، مگر میرے اندر جذبات کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اس کا آخری بوسہ، اس کی پیشانی کا لمس، اس کے بازو کی گرفت، سب کچھ میری روح پر نقش ہو چکا تھا، اور میں جانتا تھا یہ کہانی اب صرف یاد نہیں رہے گی بلکہ ایک فیصلہ مانگے گی۔ شام ڈلے اس کا دوبارہ پیغام آیا، صرف 2 لفظ، ملنا ضروری ہے۔ یہ 2 الفاظ میرے اندر بجلی کی طرح دوڑ گئے۔ میں تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں پہلی بار ہم نے اپنے آپ کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ لان کے اس کونے میں ہلکی روشنی تھی اور رات کی ٹھنڈی ہوا میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے موجود تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھوں میں وہی شدت لیے جس نے پہلی ملاقات میں مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں اس کے قریب آ گیا تو اس نے بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی پہلے سے زیادہ مانوس محسوس ہوئی، جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ ساری رات سوچتا رہا ہے، اور اسے احساس ہوا کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا خود سے دھوکہ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خوف بھی تھا اور عزم بھی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آہستہ سے میری پیشانی کو چوما، ایک ایسا بوسہ جو بے تاب نہیں بلکہ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کی دھڑکن بھی میری طرح بے ترتیب تھی۔ ہم دونوں ہنس پڑے، شاید اس بات پر کہ جذبات کتنے سچے تھے اور حالات کتنے پیچیدہ۔ اس نے مجھے اپنے قریب کھینچا، ہمارے درمیان فاصلہ بس سانسوں جتنا رہ گیا۔ اس کے ہونٹ میرے گال سے چھوئے تو میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ لمس معتاد تھا مگر شدت سے خالی نہیں۔ میں نے بھی ہمت کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سرگوشی کی کہ اگر دنیا کو ہماری سچائی قبول نہ بھی ہو تو کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں؟ اس سوال نے میرے دل کو ہلا دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، خاندان، معاشرہ، نظریں، سب کچھ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، مگر اس لمحے اس کی قربت نے ہر خوف کو وقتی طور پر خاموش کر دیا۔ ہم لان کے اس حصے میں بیٹھ گئے جہاں اندھیرا زیادہ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ انگلیوں کو سہلایا، ایک سادہ سا لمس مگر اس میں چھپی چاہت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر ہلکے سے اس کے گال کو چوما۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے اس ایک لمحے کو محفوظ کرنا چاہتا ہو، پھر اس نے میرے ہونٹوں کو بہت نرمی سے چھوا، ایک مختصر مگر گہرا بوسہ جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ ایک وعدہ تھا، وعدہ کہ یہ احساس عارضی نہیں۔ میں نے اس کے بازو میں خود کو سمیٹ لیا اور ہم چند لمحے خاموشی میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا مگر اچانک دور سے آوازیں آنے لگی، کسی نے ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے، حقیقت کی دستک ہمیشہ اچانک ہی آتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے دبایا اور کہا کہ شاید ہمیں احتیاط سے قدم بڑھانے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں اب سنجیدگی تھی، جیسے وہ آنے والے امتحان کو بھانپ چکا ہو۔ میں نے سر ہلا کر حامی بھری، مگر دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا ہم اس احساس کو چھپا سکیں گے؟ کیا ہم اس رشتے کو نام دے بغیر زندہ رکھ سکیں گے؟ اس نے رخصت ہونے سے پہلے ایک بار پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ وہ جلدی واپس آئے گا، مگر اس بار صرف ملنے کے لیے نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ رات کی ہوا میں اس کی خوشبو جیسے اب بھی موجود تھی، مگر دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ فاصلے پر 2 سائے ہماری طرف دیکھ کر سرگوشی کر رہے تھے۔ شاید کسی نے ہمیں دیکھ لیا تھا، شاید ہماری خاموش محبت اب خاموش نہ رہ سکے۔ میں کمرے کی طرف لوٹا تو ذہن میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ اگر بات پھیل گئی تو کیا ہوگا؟ اگر خاندان کو پتہ چل گیا تو کیا یہ سب ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گا؟ مگر ان تمام خدشات کے باوجود میرے ہونٹوں پر اس بوسے کی حرارت اب بھی باقی تھی، اور دل کہہ رہا تھا جو سچ اتنی شدت سے محسوس ہو اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
رات کے آخری پیر میں اس کا ایک اور پیغام آیا، ہماری کہانی آسان نہیں ہوگی، مگر اگر تم ساتھ ہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جواب لکھا، میں ڈر تو رہا ہوں مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک رومانی ملاقات نہیں بلکہ ایک جنگ کی شروعات ہے، ایک ایسی جنگ جو شاید ہمیں اپنے ہی لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے۔ مگر محبت کبھی آسان راستوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری کہانی اتنی جلدی امتحان میں ڈال دی جائے گی۔ اگلے ہی دن گھر کا ماحول بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا۔ چند نظریں مجھ پر کچھ زیادہ ہی ٹھہرنے لگی، سرگوشیاں بڑھنے لگی، اور میں سمجھ گیا کہ وہ دو سائے جو ہمیں دیکھ رہے تھے محض وہم نہیں تھے۔ مگر ان سب کے باوجود میرے دل میں خوف سے زیادہ اس کی یاد کی شدت تھی۔ شام ڈلتی ہی اس کا فون آیا۔ آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی مگر عزم پہلے سے زیادہ محفوظ۔ اس نے کہا کہ بات پھیلنے سے پہلے ہمیں سچ کا سامنا خود کرنا ہوگا، اور اس نے مجھے شہر کی ایک پرانے گیسٹ ہاؤس کے باہر بلایا جہاں وہ عارضی طور پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں دل کی دھڑکنیں سنبھالتا ہوا وہاں پہنچا۔ دروازہ اس نے خود کھولا۔ آنکھوں میں تھکن تھی مگر مجھے دیکھتی ہی چہرہ روشن ہو گیا، جیسے ساری پریشانیاں لمحہ بھر کو ختم ہو گئی ہوں۔ میں اندر آیا تو اس نے فوراً دروازہ بند کر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں بے چینی بھی تھی اور محبت بھی۔ اس نے بغیر کسی تہمت کے کہا کہ اس کے گھر والوں کو ہمارے بارے میں شک ہو گیا ہے، کسی نے ہمیں لان میں دیکھا تھا اور اب اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فوراً منگنی کر لے۔ یہ سنتی ہی میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ مگر اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا، میرے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولا کہ وہ کسی کی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے بغاوت دیکھی، وہی بغاوت جو محبت کو بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ پھر کیا کرے گا؟ اس نے جواب میں مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دھڑکن تیز تھی مگر مضبوط۔ اس نے کہا کہ اگر ہمیں اس دنیا میں جگہ نہیں ملتی تو ہم اپنی جگہ خود بنائیں گے۔ اس کے الفاظ میرے اندر ہمت بن کر اترنے لگے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ہم دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ پھر اس نے آہستہ سے میری پیشانی کو چوما۔ یہ بوسہ پہلے سے مختلف تھا، اس میں جدائی کا خوف نہیں بلکہ ساتھ نبھانے کا وعدہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو قریب کر لیا۔ اس کے ہونٹ میرے گال سے چھوئے تو جیسے ساری بے چینی نکلنے لگی۔ اس نے بہت نرمی سے میرا چہرہ اوپر کیا اور ہماری نظریں مل گئی۔ اس بار ہچکچاہٹ کم تھی، یقین زیادہ۔ اس نے میرے ہونٹوں کو آہستگی سے چھوا، ایک گہرا مگر باوقار بوسہ، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوں کہ یہ احساس وقتی نہیں۔ میں نے بھی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی آنکھوں کے پاس بوسہ دیا اور سرگوشی کی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور شکر بھی۔ مگر اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ اس کے بڑے بھائی کی کال تھی۔ اس نے فون اسپیکر پر کیا اور جو آواز سنائی دی اس نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر اس نے خاندان کی عزت کے خلاف قدم اٹھایا تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے فیصلہ اسی پل ہونا تھا۔ اس نے فون بند کیا، گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ محبت وراثت سے بڑی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس نے مجھ سے نہیں خود سے کیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ سب کو چھوڑ دے، مگر وہ ہلکا سانسا اور بولا کہ جو دل کی سچائی چھوڑ دے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اس بار اس کی باہوں میں ایک پختگی تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے میرے ماتھے، گال اور ہونٹوں پر یک کے بعد دیگرے نرم بوسے دیے۔ ہر بوسہ ایک اعلان کی طرح تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عجیب سا فخر بھی، کیونکہ میں پہلی بار کسی کو اپنے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ مگر کہانی کا موڑ ابھی باقی تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بڑا بھائی کھڑا تھا، سخت غصے سے بری آنکھیں۔ اس نے اندر قدم رکھا اور ہمیں ساتھ کھڑا دیکھ لیا۔ لمحہ جیسے جم گیا۔ میں نے سوچا اب سب ختم،
مگر غیر متوقع طور پر اس کے بھائی کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی نمی بھی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ برسوں پہلے خود بھی اسی احساس سے گزر چکا ہے، مگر ہمت نہ کر سکا، اور آج وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی بھی سچ سے بھاگے۔ یہ سن کر ہم دونوں ساکت رہ گئے، جیسے زمین کسک کر دوبارہ جگہ پر آ گئی ہو۔ اس کے بھائی نے کہا کہ راستہ مشکل ہوگا، خاندان مانے یا نہ مانے، مگر اگر تم دونوں سنجیدہ ہو تو وہ تمہارے ساتھ دے گا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے تقدیر نے ہمیں ایک غیر متوقع محافظ دے دیا ہو۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ سچ چھپانے سے بوجھ بڑھتا ہے، مان لینے سے راستے نکل جاتے ہیں۔ دروازہ بند ہوا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوشی کے۔ اس نے مجھے باہوں میں لے کر گھمایا جیسے دنیا کی ساری دیواریں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس نے میرے ہونٹوں پر ایک اور گہرا مگر باوقار ثبت کیا اور کہا کہ اب یہ کہانی چھپ کر نہیں جئیں گے، مگر کیا واقعی سب اتنا آسان ہو جائے گا؟ کیا خاندان کے باقی افراد بھی یہ سچ قبول کر لیں گے، یا اگلا طوفان ابھی آنا باقی ہے؟ اس رات کے بعد پہلی بار مجھے لگا کہ شاید ہماری محبت کو واقعی ایک راستہ مل سکتا ہے، مگر زندگی کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ اگلے ہی دن خاندان کے چند بزرگوں کو بات کا اندازہ ہو گیا۔ فضا میں سوال تھے، نظریں سخت تھی اور ماحول بوجھل۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا، اس کا پیغام آیا، ڈرو مت، آج سب کے سامنے بات کروں گا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے ہم دونوں خوفزدہ بھی تھے اور منتظر بھی۔ شام کو ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے، خاموشی ایسی جیسے کسی فیصلے کا انتظار ہو۔ اس نے مضبوط قدموں سے اندر آ کر سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا۔ آواز میں لرزش نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہنگامہ سمجھ گیا، سوال، اعتراض، ناراضگی، سب کچھ ایک ساتھ، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے صاف کہا کہ محبت جرم نہیں اور سچ کو چھپانا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، دل میں خوف اور فخر ایک ساتھ۔ اس لمحے اس کی آنکھوں مجھ سے ملی، جیسے یقین دلا رہی ہوں کہ وہ اکیلے نہیں۔ اچانک اس کے والد کی آواز آئی، سخت مگر تھکی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سچ کو سمجھنے کے لیے وقت چاہتے ہیں، مگر بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے۔ یہ جملہ سن کر جیسے فضا کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ مکمل قبولیت تو نہیں ملی، مگر مکمل انکار بھی نہیں، اور یہی ہماری پہلی جیت تھی۔ رات کو سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں سین میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ پیچھے سے آیا، اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، اس بار چھپ کر نہیں، کھلے آسمان تلے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر آج ہم نے پہلا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سکون بھی تھا اور تھکن بھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے میرے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا، ایسا بوسہ جس میں فتح کی خوشبو تھی۔ پھر اس نے میرے گال کو چھوا اور سرگوشی کی، اب ہم خوف کے سائے میں نہیں بلکہ امید کی روشنی میں قدم رکھیں گے۔ اس کے ہونٹ میرے قریب آئے، ایک دھیمی باوقار قربت، جیسے ہم دونوں اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ بوسہ پچھلے تمام بوسوں سے مختلف تھا۔ اس میں چھپنے کی بے چینی نہیں بلکہ کھل کر جینے کا عزم تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دھڑکنیں اب بھی تیز تھی مگر منتشر نہیں، جیسے راستہ مل گیا ہو۔ ہم دیر تک سین میں بیٹھے رہے، مستقبل کے خواب بنتے ہوئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شہر واپس جا کر اپنا کام خود شروع کرے گا، خاندان کو وقت دے گا، مگر اپنے سچ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ میں ڈر کے سائے میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ ہم نے طے کیا کہ چاہے دنیا ہمیں مکمل طور پر قبول کرے یا نہ کرے، ہم ایک دوسرے کے لیے سچ رہیں گے۔ رات کے آخری پہر اس نے مجھے گلے لگا لیا، مضبوطی سے، جیسے برسوں کی کمی پوری کر رہا ہو۔ اس نے میرے کان کے قریب آہستہ سے کہا کہ محبت کو نام سے زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج ہم نے ہمت کا پہلا امتحان پاس کر لیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی باہوں کی حرارت میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان کے بعد کی خاموشی۔ مگر کہانی یہاں مکمل ہو کر بھی مکمل نہیں تھی، کیونکہ محبت کا سفر ہمیشہ سیدھا نہیں رہتا۔ کچھ دن بعد اسے واپس جانا تھا، اپنے شہر، اپنے کام اور شاید نئی آزمائشوں کی طرف۔ مگر اس بار جدائی کا خوف پہلے جیسا نہ تھا، کیونکہ ہم نے خاموشی کے بجائے سچ کا انتخاب کیا تھا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے آخری بار میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اگلی بار واپس صرف ملاقات کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ایک نئے باب کے آغاز کے لیے ہوگی۔
میں نے مسکرا کر اسے رخصت کیا۔ دل میں درد تھا مگر امید زیادہ۔ اس کی گاڑی دور ہوتی گئی مگر اس بار میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا، کیونکہ اس کا وعدہ میرے ساتھ تھا اور میں جانتا تھا کہ ہماری کہانی محض ایک شادی کی رات کا خواب نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن چکی ہے۔ جب محبت سچ بن کے سامنے آتی ہے تو دنیا دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک وہ جو ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو چھین لینا چاہتے ہیں۔ اگلی کہانی میں دیکھیں گے جب ہماری محبت کے خلاف وہ شخص کھڑا ہوگا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور شاید اس بار فیصلہ صرف دل کا نہیں قسمت کا ہوگا۔